علم نجوم سیکھنا کیسا؟ علم نجوم ستاروں کا علم جو ہے آسمانی علم، حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، یہ آپ کا معجزہ تھا، اور اس میں گمان کو، اندازے کو، حساب کو دخل نہیں تھا، روحانی قوت اور اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ اب وہ علم باقی نہیں رہا، اب لوگوں نے گمان، اندازے، حساب سے کام لینا شروع کر دیا، اور ستاروں کے، سٹارز کے اثرات کو مؤثر بالذات، یعنی ستارے جو ہیں خود اثر رکھتے ہیں، یہ مان لیا یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے لیے علم نجوم حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہر شریعت میں ہے، اگر اس علم سے مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ماہ و سال، یعنی ایئر اور منتھ، اوقات الصلاح، نمازوں کے اوقات، سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے، زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر علم نجوم سے مقصود یہ کہ اس کے ذریعے سے آنے والے حوادث و واقعات کہ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے وہ معلوم کیا جائے، غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے، ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو حرام۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا ایک حصہ سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ نجومی کو، پامسٹ کو ہاتھ دکھانا کیسا؟ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کو سچ جانا، بلا شبہ اس نے اس شے کا انکار کیا جو محمد پر نازل کی گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مقام پر فرمایا، جس شخص نے یہ کہا ہم پر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، کاہنوں، نجومیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا، یعنی پوچھنا، اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائیں حق ہے، صحیح ہے، تو کفر خالص ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا، فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا۔ اور اگر بطور اعتقاد و یقین نہیں مگر اس کی طرف میلان ہے، رغبت ہے، تو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کو حدیث میں فرمایا گیا، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ پاک 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ کرے گا۔ اور اگر بطور ہنسی مذاق کے ہو تو عبث، یعنی بیکار ہے اور مکروہ اور حماقت ہے۔ اگر نجومی کو عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس کام میں پڑھنا نہیں چاہیے، اب ہر ایک تو نجومی کو عاجز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں اسلامی طور طریقے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔